احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، خدا را اپنی نمازوں کو ناقص ہونے سے بچائیں۔ قرآن و سنت، ائمہ احناف، ائمہ اربعہ اور جید علماء اہل سنت اور صحاح ستہ کے تمام کتب، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں نماز میں سورۃ فاتح خلف الامام یا بغیر امام پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتح کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ امام بخاری نے سورۃ فاتح کے متعلق پورا ایک باب باندھا ہے، باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلاۃ کلھا فی الحضر والسفر، یعنی نماز خواہ جہری ہو یا سری، فرضی ہو یا نفلی، امام ہو یا مقتدی، ہر ایک کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتح پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ امام بہقی کتاب القراءۃ للبہقی صفحہ نمبر 47، کنز العمال جلد 4 صفحہ نمبر 96 میں حضرت عبادہ بن صامت سے حدیث روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ومن صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے اس کو چاہیے کہ سورۃ فاتح ضرور پڑھے۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ اس کے تمام راوی ثقہ اور صحیح ہیں۔ معالم السنن جلد اول صفحہ نمبر 390 بأن قراءۃ الفاتحۃ واجبۃ، امام کے پیچھے فاتح پڑھنا ضروری ہے، امام جہری پڑھے یا آہستہ پڑھے اس کی سند صحیح ہے۔ صحیح مسلم صفحہ نمبر 169 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی نماز پڑھے اور اس میں سورۃ فاتح نہ پڑھے تو وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم لوگ امام کے پیچھے ہوتے ہیں، کیا تب بھی ہم سورۃ فاتح پڑھیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کو آہستہ پڑھا کرو۔ ان عبداللہ ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كنت مع الامام فاقرأ بأم القرآن قبلہ۔ سقط عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو امام کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے قبل سکتہ میں سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی وہ نماز ناقص ہے، مکمل نہیں۔ مسک الختام شرح بلوغ المرام جلد اول صفحہ نمبر 218، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرأ فاتحۃ الکتاب فی کل رکعۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتح پڑھا کرو۔ مسند احمد جلد 3 صفحہ نمبر 23، ابو نضرہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سورۃ فاتح پڑھ لیا کریں۔ کتاب القراءۃ صفحہ نمبر 53، حضرت ابو امامہ کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے امام کے پیچھے نماز سورۃ فاتح نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے۔ کتاب القراءۃ عبداللہ ابن سواد کشیری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، وہ قبول نہیں کی جاتی۔ سنن نسائی صفحہ نمبر 153، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز پڑھائی جس میں قرات بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے
تو آپ نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ جب میں اونچی قرات یعنی بلند آواز سے قرات کروں تو تم میں سے کوئی بھی سوائے سورۃ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھے۔ اس روایت کے سب راوی ثقہ ہے اور اس کا سلسلہ اسناد بالکل متصل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سورۃ فاتحہ خلف الامام کے متعلق فرماتے ہیں، جن کو 130 صحابہ کرام کی ملاقات کا شرف حاصل تھا، فرماتے ہیں انہو کان یقول اقرا خلف الامام فی کل رکعۃ بفاتحۃ الکتاب فی نفسک، یعنی امام کے پیچھے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ آہستہ آہستہ پڑھا کرو۔ حضرت عطا بن ابی رباح کے بارے میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے افضل پارسا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عطا بن رباح سورۃ فاتحہ خلف الامام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب امام جہری قرات کرے تو مقتدی سورۃ فاتحہ ضرور پڑھے، اس کے علاوہ سکوت اختیار کرے۔ حضرت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام ابو حنیفہ کے استاد محترم ہیں، سورۃ فاتحہ خلف الامام کے بارے میں جز القرات صفحہ نمبر 5 میں فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، میں بھی امام کے پیچھے پڑھنے کو ترجیح دیتا ہوں اور پڑھا کرتا ہوں۔ اسی طرح کتاب القرات للایمان البہقی صفحہ نمبر 71 میں فرماتے ہیں کہ بے شمار تابعین، اہل علم، فقہا جن کی تعداد بے شمار ہے، وہ سب سورۃ فاتحہ خلف الامام پڑھتے تھے اور دوسروں کو حکم دیا کرتے تھے، اگرچہ امام بلند آواز سے قرات کرے یا آہستہ، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم کا فتویٰ سورۃ فاتحہ خلف الامام پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ امام شافعی کا فتویٰ تفسیر خازن صفحہ نمبر 31، عمدۃ القاری صفحہ نمبر 32، سورۃ فاتحہ کا پڑھنا مقتدی پر فرض ہے۔ الرعایہ میں صفحہ نمبر 173 میں امام ابو حنیفہ المجموع شرح مہذب جلد 3 صفحہ نمبر 327 میں فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھنا افضل ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید تھے، فرماتے ہیں انا اقرأ خلف الامام والناس یقرؤون الا قوم من الکوفیین، کہ میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں اور تمام لوگ پڑھتے ہیں مگر کوفیوں کی قوم نہیں پڑھتی۔ بحوالہ ترمذی مولانا عبدالحی حنفی ترجمان فقہ حنفی اپنی کتاب امام الکلام صفحہ نمبر 152 میں فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے سری نمازوں میں اور جہری نمازوں میں سکتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنا مستحسن اور مستحب ہے۔ حضرت شاہ اللہ محدث دہلوی حجت اللہ البالغہ جلد 2 صفحہ نمبر 6 میں فرماتے ہیں اگر امام جہر سے قرات کر رہا ہو تو مقتدی امام کے سکتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھے، اگر امام سری قرات کرے تو مقتدی کو اختیار ہے جب چاہے پڑھے، یعنی سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کا مسلک میرے نزدیک سب سے افضل ہے۔ حضرت علامہ عینی حنفی کا فتویٰ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد 3 صفحہ نمبر 6 میں فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا ہر رکعت میں منفرد ہو یا امام یا مقتدی ہو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ علامہ سندھی حنفی حاشیہ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 90 میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث حضرت عبادہ بن صامت کے مطابق اس کی نماز کا باطل ہونا صریحاً ثابت ہے، اور ایسی نماز ترک فاتحہ والی حقیقت میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی دیوبندی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ فاتحہ خلف الامام اور ماہنامہ فاران کراچی ماہ نومبر سن 1960 میں فرماتے ہیں امام محمد کے قول میں سری نمازوں کی قید صراحتاً مذکور ہے اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں، بلکہ ہم حنفی تو جہری نمازوں میں بھی امام کی قرات سے پہلے یا پیچھے مقتدی کو قرات فاتحہ کی
خلف الامام اجازت دیتے ہیں۔ سکتات امام کے دوران پڑھے۔ مولانا رشید احمد گگوئی ترجمان مسلک امام ابو حنیفہ سبیل الرشاد صفحہ نمبر 21 میں سورۃ فاتح خلف الامام کے متعلق فرماتے ہیں لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فإنہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی نہ پڑھے امام کے پیچھے مگر سورۃ فاتح پڑھے، کیونکہ فاتح کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں جب اس صورت کو اس قدر خصوصیت بالصلاۃ ہے تو اگر مقتدی سکتات میں پڑھ لیا کرے تو رخصت ہے، اور یہ ہے قرآن و سنت ائمہ فقہا، ائمہ حنفی اور محدثین کا مسلک و مشرب۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو سبسکرائب فرما کر دوست و احباب کو بھیج کر ثواب دارین حاصل کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔